دو قسم کی دعائیں، پہلی دعا میں وسیلے کے طور پر دعا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ سے وسیلے کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے وسیلہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، اس بارے میں لوگ جو ہے نا جی بہت تذبذب کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں کو تو وسیلے کا پتہ ہی نہیں وسیلہ کسے کہتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر جو ہے نا جی اپنے موقف کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ وسیلہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ جو جائز کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے، وہ کس لیے جائز ہے، یا ناجائز ہے وہ کون سا وسیلہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہ یہ نہ ہو کہ ہم وسیلے کو جائز تو کہہ دیں لیکن اس کے جواز کے بعد اس کے جواز کی آڑ میں شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور کہیں یہ بھی نہ ہو کہ ہم وسیلے کو ناجائز کہہ دیں اور اصل میں وہ اگر جائز ہو تو پھر ہم کیا کریں۔ اس لیے اس بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وسیلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، یا اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں، اس کو صدقہ کہہ لو، وسیلہ کہہ لو، ہے بھائی، جو آپ نے آخری نبی بھیجنا ہے ہمیں اس سے محبت ہے، لہٰذا اس کی محبت کی خاطر ہماری دعا کو قبول فرمو، یہ وسیلہ مانگا کرتے تھے۔ تو وسیلے کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی صحابی، کسی فرشتہ، ہیں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو اس کے اندر تفصیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وسیلہ تو یہ تو بات سب مانتے ہیں کہ وسیلہ کس طرح کیا جاتا ہے، کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے، کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، کسی فرشتے کا نام لیا جاتا ہے، کسی جناب صحابی کا نام لیا جاتا ہے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کر وسیلہ مانگا جاتا ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے۔ نمبر ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر وسیلہ مانگنے والا شخص ان تمام بزرگوں کا یا نبیوں کا یا صحابہ کا یا فرشتوں کا کسی کا بھی نام استعمال کر رہا ہے بطور وسیلہ، اور پھر ان کو قادر مطلق بھی سمجھ رہا ہے بھئی، ان کو قادر مطلق بھی سمجھ رہا ہے، ان کو با اختیار بھی سمجھ رہا ہے، ان کو طاقتور بھی سمجھ رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جبرن جو ہے نا جی میری دعا قبول کروائیں گے، تو ایسا وسیلہ شرک ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور حرام۔ ایسا وسیلہ کفر ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے ایسا وسیلہ۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ذریعے وسیلہ تو مانگ رہا ہے لیکن ان کو با اختیار نہیں سمجھ رہا، ان کو با اختیار نہیں سمجھ رہا، ان کو اختیار کل نہیں سمجھ رہا، مختار کل نہیں سمجھ رہا، ان کو طاقتور نہیں سمجھ رہا ہے بھئی، ان کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھ رہا ہے، اور ان کے ذریعے ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے محبت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرمائے، تو ایسا وسیلہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا وسیلہ جائز ہے۔ تو یہ ہے اس کی تفصیل، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کے آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اس محبت کے صدقے میں یا اس محبت کے وسیلے میں میری دعاؤں کو آپ قبول فرمائیں، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیغمبر کو جناب خدا نہ خواستہ کہوں کہ یہ با اختیار ہے لہٰذا میری بات اللہ تعالیٰ سے بزور بازو منوائیں گے، نعوذ باللہ، یہ ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ آپ درباروں میں جا کر دیکھ لیں، درباروں میں جا کر دیکھ لیں، یہی کچھ تو ہو رہا ہے، بزور بازو اپنی دعا منوانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں لوگ۔ تو ایسی چیز جو ہے نا جی اس کا شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وسیلہ مانگنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو سامنے رکھ کر وسیلہ مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس طرح حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں سامنے رکھی، یا اللہ میری یہ نیکی وہ آپ کو پسند ہے تو یہ پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میری یہ نیکی پسند ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا میری یہ نیکی پسند ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر اتر گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ تو ان نیکیوں کو سامنے رکھ کر وسیلہ اللہ تعالیٰ، محتاج بن کر وسیلہ مانگے، ٹھیک ہے نا جی، سفارشی بنائیں لیکن محتاج بن کر،
تو یہ وسیلہ جو ہے نا جی اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، تو یہ لوگ بھی جناب وسیلہ مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو تم اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُمْ،